کچھ نہیں ہوا ہم سے. کیا ہوا؟ روزہ رکھ لیے تو بہت بڑی بات ہے. روزہ رکھ کر کے پابندیاں نہیں ہوئی ہمارے سے, گناہوں سے نہیں بچ پائے ہم, تو اللہ کی رحمت کا عشرہ گزر گیا. 3 حصوں میں بانٹنے کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ اے بندہ, پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے نا, اس لیے رحمت کا ہے معلوم ہے کیونکہ انسان کو بھوکے رہنے میں تکلیف ہوگی, پیاسے رہنے میں تکلیف ہوگی. تو اے بندہ, پہلا عشرہ میں رحمت کا اس لیے دے رہا ہوں کہ تو بھوکا رہے گا نا, میری رحمت تیرے ساتھ ہوگی. تو پیاسا رہے گا نا, میری رحمت تیرے ساتھ ہوگی. تیرے پیٹ میں جلن ہوگا نا, میری رحمت تیرے ساتھ ہوگی. تو بھوک اور پیاس کو نہ دیکھنا, تو پیٹ کے جلن کو نہ دیکھنا, بلکہ میری رحمت کو دیکھنا, اور میری رحمت کو دیکھ کر کے تو روزہ رکھ لینا. اور جب رحمت کا عشرہ گزر جائے گا نا, میری رحمت کو تو پالو گے نا, تو اس رحمت کی بدولت تو مجھ سے اپنی مغفرت کی دعائیں کرنا, اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعائیں کرنا. اور جب تو رحمت کے ذریعے سے گناہوں کی مغفرت کی دعائیں کرے گا, تو ان دونوں عشرے کی بدولت, رحمت اور مغفرت کی بدولت, آخری جو عشرہ ہوگا میں تجھے جہنم سے آزاد عطا فرما دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عشرے کو بانٹا اس لیے تاکہ ہمیں اللہ کی رحمت بھی مل جائے, ہماری مغفرت بھی ہو جائے, اور ہم جہنم سے دور بھی ہو جائیں, جہنم سے چھٹکارا بھی پالیں. میں پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ ایک یہودی جو ایمان سے نہیں تھا, روزے کا احترام کرنے کی وجہ سے, رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو ایمان دیا. لیکن اگر کوئی ایمان والا ہے, اگر کوئی مسلمان ہے, روزے کا ادب نہیں کرتا, نماز کا احترام نہیں کرتا, اس کی کیا حالت ہوتی ہے, اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت عبد الملک بن مروان وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس دوڑتا ہوا آیا, بھاگتا ہوا آیا. آنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اے عبد الملک بن مروان, میں گنہگار ہوں, میں خطا کیا ہے, میں نے گناہ کیا ہے, اب میں گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو حضرت عبد الملک بن مروان فرماتے ہیں, اچھا یہ بات بتا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے, کون سا گناہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا گناہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میں کفن چوری کیا کرتا تھا. کیا چوری کرتا تھا؟ کفن چور. سمجھو آپ جنازہ لے کر کے گئے تو آزو بازو جتنے کھیڑے ہوتے تھے, جتنے گاؤں ہوتے تھے, میت کی خبر سنتے ہی وہاں چلے جاتا تھا. وہ کیوں معلوم ہے؟ جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تھا, اس کے دل میں یہ نہیں تھا کہ میں جنازہ پڑھنے کے لیے جاؤں گا, بلکہ اس کے دل میں یہ رہتا تھا میں جنازے میں شریک ہو جاؤں گا تو میں قبر کو پہچان سکوں, یہی قبر والا ہے. ڈھونڈنے میں پریشانی نہیں ہوگی. اب اچانک جائے گا تو ڈھونڈنا پڑے گا نا, لیکن اگر وہ پہچان لے گا یہی جگہ ہے, اسی جگہ پہ گاڑ دیا گیا ہے, اسی جگہ پہ دفن کیا گیا ہے, تو ڈھونڈنے میں پریشانی نہیں ہوگی. اسی وجہ سے ہر جنازے میں شریک ہوتا تھا, اور شریک ہونے کی وجہ سے قبر کو پہچانتا تھا. اور جب لوگ راتوں کو سو جاتے تھے, سناٹا ہو جاتا تھا, تو میں اسی قبر کے پاس جاتا تھا. جانے کے بعد قبر کو کھولتا تھا, کھولنے کے بعد اس کی مٹھی ہٹانے کے بعد میں کفن کو چرا لیتا تھا اور لا کر کے بازار میں بیچ دیتا تھا. ایک دن ایسا معاملہ ہوا کہ میں ایک قبر پہ گیا, جانے کے بعد قبر کو کھودا, کھودنے کے بعد مٹھی ہٹائی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں, آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. اب میں پریشان ہوا, اب کفن کیسا چراؤں؟ وہاں تو آگ ہے, انگار ہے, ہاتھ لگائیں گے تو جل جائے گا, کیسا کروں میں؟ تو اے عبد الملک بن مروان, میں کیا کیا, قبر کو بند کر دیا, کفن کو چوری نہیں کیا, اور پیچھے پلٹنا چاہا تو اس سناٹی رات میں, خاموشی والی رات میں ایک آواز آتی ہے, ایک دم چاروں طرف خاموشی ہے, ایک آواز آتی ہے, کیا انسان سن, اے انسان تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ میت کو عذاب دیا جا رہا ہے, تو اپنی آنکھوں سے دیکھا انگار میں جل رہا ہے, تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو پوچھ کیوں نہیں رہا ہے کہ کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ پوچھ تو صحیح کہ اس کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے, انگار میں کیوں جل رہا ہے, پوچھ تو صحیح. وہ ڈر سا گیا. کیوں نہیں ڈرے گا یارو, وہ تو قبرستان ہے, رات میں راستہ چلتے ہوئے اگر ہم کو کوئی پیچھے سے آواز دے تو ہم ڈر جائیں گے. تو وہ قبرستان ہے, وہ تو اور بھی ڈرنے کی حالت میں ہی رہتا ہے. وہ
تو بارگاہ غیبی سے آواز آنے کے بعد، اللہ کی طرف سے آواز آنے کے بعد یہ انسان ڈر جاتا ہے اور فرماتے ہیں عبد الملک بن مروان مجھے پوچھنے کی حیثیت نہ رہی، ڈر سے میرا بدن تھر تھر کانپنے لگا، پھر بھی بارگاہ غیبی سے آواز آئی کہ اس کو عذاب اس لیے دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے کہ یہ نماز کو حقیر سمجھتا تھا، نماز کو کم سمجھتا تھا اور ماہ رمضان کے روزے کو بھی حقیر سمجھتا تھا، اس لیے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز کے لیے بلایا جائے تو کیا کہتے ہیں، کیا رکھا ہے نماز میں، نماز پڑھ کے کیا ملنے والا ہے، بھئی تو پڑھ رہا ہے پڑھ لے، میری ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں جس کو نماز کے لیے بلایا جائے تو کہتے ہیں تیری نماز تو پڑھ لے، میری ضرورت نہیں ہے، میں کہیں کو پڑھو، میں کیا گنہگار ہوں، میں گناہ کیا، کسی کے مال کو کھا لیا، چوری کی، ارے میں جب گناہ ہی نہیں کیا تو نماز کیوں پڑھو؟ نماز کو حقیر سمجھتا ہے، نماز کو کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارے یہی وہ نماز ہے جو قبر میں روشنی بن کے آئے گی، یہی وہ نماز ہے جو پل صراط پہ پر بن کے آئے گی، یہی وہ نماز ہے جو منکر نکیر سوال کریں گے اس سوال کا جواب بن کے آئے گی، یہی وہ نماز ہے جو میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ہمارے سر پہ سایہ بن کے آئے گی۔ اسی نماز کو کم سمجھتے ہیں ہم لوگ، اسی نماز کو کچھ نہیں سمجھتے ہم لوگ اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے اس انسان کو قبر کا عذاب دیا گیا ہے۔ اور ماہ رمضان کے روزے بہت سارے نوجوان ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا حال بتاتا ہوں، بہت سارے نوجوان ہیں جو رمضان کا احترام نہیں کر پاتا، رمضان کے روزے نہیں رکھتے، جوان ہے یارو، خون گرم ہے ابھی بھی، جو بوڑھے ہو گئے نا ان سے پوچھئے، جن کو بیماری لگ گئی نا ان سے پوچھئے، جس کو طاقت نہیں ہے نا ان سے پوچھئے کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں، وہ یہ نہیں بولیں گے کہ میں روزہ نہیں رکھ رہا، بلکہ وہ یہ کہیں گے میں جوانی میں روزہ نہیں رکھ پایا، کاش میں جوانی میں روزہ رکھا ہوتا، کاش یہ بیماری آنے سے پہلے میں روزہ رکھا ہوتا، کاش یہ بوڑھاپا آنے سے پہلے میں روزہ رکھا ہوتا۔ تو اس وقت صرف وہ تمنا کر سکتا ہے، کاش بول سکتا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ تمنائیں، یہ کاش، یہ آرزویں ہم کو بوڑھے پن میں جا کر کے یاد دلانے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو جوانی میں رکھو، اگر روزہ رکھنا ہے تو جس وقت طاقت دیا ہے اللہ اس وقت رکھو، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور روزہ رکھنے کا بڑا انعام کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرے کچھ بندے ہوں گے جس کو پر عطا کیا جائے گا، فرشتوں کا پر آتا ہے نا، پرندے دیکھیں، پرندوں کا پر ہوتا ہے، اڑتا ہے نہیں، تو ایسے ہی میرے کچھ بندے ہوں گے اس کو پرندوں کی طرف پر عطا کیا جائے گا، اور کیا کریں گے معلوم ہے؟ اڑتے 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 جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت کے دروازے میں پہنچ جائیں گے۔ رضوان جو درغائے جنت ہے، جنت کا واچ مین جو ہے، جنت کی ذمہ داری جن کو دی گئی ہے دیکھ بھال کرنے کی، وہ پوچھیں گے ان سے ارے بھائی تم لوگ کون ہو، تم لوگ اڑتے ہوئے آ رہے ہو، تم لوگ کون ہو؟ تو کہیں گے کہ ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ تم لوگ ایسا کیوں اڑ رہے ہو، کیوں آئے یہاں؟ کیا تم لوگوں نے پل صراط پار کر لیا، پل صراط کا راستہ پار کر لیا؟ تو وہ کہیں گے نہیں ہم لوگ تو پل صراط پہ گئے ہی نہیں، ہم لوگ پروں سے اڑتے ہوئے آ گئے۔ کیا میزان عمل جہاں پر اعمال تولے جائیں گے، گناہ اور نیکی تولے جائیں گے، کیا وہاں پر تم لوگ اپنے نامہ اعمال میں تولنے کی وجہ بتائی گئی؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ تو میزان عمل پہ بھی نہیں گئے، نہ پل صراط پہ گئے، نہ میزان عمل پہ گئے، نہ میدان محشر میں ہم کو دھوپوں میں کھڑا کیا گیا، بلکہ ہم کو تو ٹھنڈا محسوس ہوا۔ تو پھر دروغائے جنت اس سے پوچھیں گے، رضوان اس سے پوچھیں گے کہ اے انسانو ذرا یہ بتا کہ پل صراط پر نہیں گئے، میزان پر نہیں گئے، میدان محشر میں سایہ کیا گیا، آخر تیرے اعمال کیا تھے؟ تم لوگوں نے دنیا میں کون سا اتنا اچھا عمل کیا تھا کہ اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ میزان میں بھی نہیں دیا گیا، پل صراط میں بھی نہیں گزارا گیا، ڈائریکٹ جنت عطا کر دیا گیا؟ کون سا اعمال تھے؟ تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم لوگوں سے چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس سے لوگوں سے چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو آج اللہ میدان محشر میں سب سے چھپا کر جنت عطا فرما رہا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک